کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ آپ لوگ نہیں پڑھتے، تلاوت زور سے نہیں کرتے ہمارے ساتھ؟ جن کو صاف پڑھنے آتا ان کو تو زور سے پڑھنا چاہیے نا، حافظاں تم وہاں بیٹھے ہوئے۔ قرأت کا جلسہ تھا کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں خالی۔ جی صدق اللہ العظیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر پورا ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہ کھاؤ ان جانوروں کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ اللہ نے تمہارے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان جانوروں کو جن کو تم پر حرام کیا ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں اس شکل میں کھا سکتے ہو کہ جب تم بہت زیادہ مجبور ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے سے، جس کا کوئی علم اور کوئی سند نہیں ہوتی۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور اے مسلمانوں چھوڑ دو گناہوں کو جو ظاہر ہیں اور جو چھپ کر ہوتے ہیں۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً جو لوگ گناہ کرتے ہیں
ان کو عنقریب اس کا بدلہ دے دیا جائے گا جو گناہ وہ کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے دوستوں کی طرف باتیں ڈالتے ہیں، باتیں پہنچاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ایسے لوگوں کی پیروی کرنے لگو تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کے جواب میں نازل فرمائی۔ گزشتہ درس کی باتیں اگر یاد ہوں تو میں نے ایک سوال مشرکین مکہ کی طرف سے جو سوال آیا تھا کہ جن جانوروں کو تم ذبح کرتے ہو اس کو تم حلال سمجھتے ہو، اور جو خود سے مر جائے اس کو حرام سمجھتے ہو۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خود سے مرنے والا جانور اللہ نے مارا ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تو ہم نے مارا، تو جس کو ہم نے مارا اس کو کھاتے ہو، اور جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ بظاہر یہ سوال بڑا مضبوط ہے بظاہر، لیکن بے وقوفانہ ہے، احمقانہ ہے، جاہلانہ ہے، اور انتہائی درجے کا یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جا سکتے ہیں ان کی قبیل سے یہ سوال ہے۔ اس کے اللہ نے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو مسلمانوں کو دیا کہ تمہیں دین کے احکام کی علتوں اور اسباب اور وجوہات کی چکر میں پڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیوں کرنا، یہ کیوں نہیں کرنا، سود نہیں کیوں نہیں لینا، تو وجوہات اور کیوں کا سوال احکام کے اندر نہیں چل سکتا مسلمانوں کے لیے۔ کیوں اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بعض چیزوں میں تو اللہ کی بات مانی اور بعض چیزوں میں اپنی عقل کو معیار بنایا کہ جو بات عقل میں آئے گی اس کو مانیں گے، اور جو عقل میں نہیں آئے گی اس کو نہیں مانیں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے آئے، پڑھتے تھے، پڑھے لکھے افراد تھے، لیکن دین کی بہت زیادہ معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں ایسی بہت سی چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا کہ جو چیزیں عقل کے اندر آتی نہیں تھیں۔ فرشتے، آخرت کے معاملات، جنت اور جنت کی نعمتیں، حور، ان چیزوں کو عقل کے ذریعے سے اگر ہم سوچیں گے تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے تو پھر قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بات ہمارے ذہن میں آئے نہ آئے، لیکن قرآن میں یا اللہ کے رسول کی زبان سے آ گئی ہو وہ ہم کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، ایمان بالغیب اسی کا تو نام ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو جواب دیا، کافروں کو بھی جواب دیا، مشرکین کو بھی، وہ نیچے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا کھانا جائز ہے جن جانوروں پر اللہ کا نام ذبح کے وقت میں لیا جائے۔ اب یہاں ایک بات اور نکل کر آتی ہے کہ صرف ذبح کر دینے سے جانور حلال نہیں ہوتا، بلکہ اس ذبح کے وقت میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ مسلمان بھی صرف ذبح کو بنیاد نہیں بناتے، بلکہ ذبح کے وقت میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تیر سے اگر کسی نے شکار کیا تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ تیر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام اگر بندے نے لے لیا، اس تیر نے جا کر اس جانور کو زخمی کیا، اس زخم سے جانور مر گیا، تو چونکہ تیر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا تھا اور اس تیر سے جانور زخمی ہوا اور مر گیا تو وہ جانور حلال ہوگا، کیونکہ اصل جو وجہ ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ کافر اگر اسلامی طریقے سے ذبح کرے تو وہ ذبح قبول نہیں ہوگا، اگرچہ کہ ذبح ہے، وہ 3 رگیں، غذا کی، ہوا کی اور سانس کی، جو غذا کی، ہوا کی جو نسیں ہیں، خون کی جو نسیں ہیں 3، وہ جب تینوں کٹیں گی، کافر کے ہاتھ سے بھی اگرچہ کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نہ دل میں اللہ ہے نہ زبان پر اللہ ہے، تو
تو ذبح کا عمل بظاہر مسلمانوں جیسا ہے، لیکن وہ ذبیحہ بھی حلال نہیں مانا جائے گا۔ تو ایک تو شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ذبح کرنے والے کے دل میں بھی اللہ ہو، وہ منکر نہ ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ظاہر ہے کہ جو جانور حلال ہیں انہیں کو ذبح کیا جائے گا، جو جانور حرام ہیں ان کو ذبح کریں گے بسم اللہ نہیں، پوری قرآن بھی پڑھ لیں اس پر تو وہ حرام ہی رہے گا، اس لیے کہ جانور خود حرام ہے، کتا ہے، گدھا ہے اور گھوڑا ہے، ایسے جانور جو حرام ہیں کھانا جن کا، ان جانوروں کا ذبح بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے یا یہ کہ پوری قرآن پڑھ کر کیا جائے، وہ حلال تو ہونے والے نہیں ہیں۔ بھیڑ ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جن جانوروں کو منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی بکری چوری کر لے، چرا کر کے لائے، مرغی چرا کر کے لائے اور پھر اس پر پورا قرآن پڑھ کر ذبح کر دے، ظاہر ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جانور کا فی نفسی ہی حلال ہونا ضروری ہے اور اس کو حلال طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیتوں یعنی اللہ کے احکام پر پورا ایمان رکھتے ہو تو پھر ان اعمال پر، ان احکام پر چلو گے، نہیں ایمان میں شک ہے تو پھر مشرکین کی طرف سے جو اعتراض آتا ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ سے تم مارتے ہو، کیسے کھا رہے ہو، اور جو جانور خود سے مر جائے اس کو نہیں کھاتے، ان چیزوں میں تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں بھی رکھی، طبی اعتبار سے بھی ذبح کیا ہوا جانور یہ فائدہ پہنچاتا ہے انسان کے جسم کو، اور مردار جانور نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ ذبح کی علت کیا ہے؟ ذبح کی علت ہے خون کا جسم سے نکل کر بہہ جانا، اور خون کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے، خون کا کھانا حرام ہے۔ تو جب جانور کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے جسم کی حرکتوں سے اس کے جسم کا خون گوشت سے علیحدہ ہو کر بہہ جائے گا تو اب اس کا جو گوشت ہے وہ خون سے پاک ہو گیا ہے، وہ پاک ہو گیا ہے، اب اس کا کھانا صحت کے لیے بھی مفید ہے، اسی لیے تو اسلام نے اس کو ذبح کا حکم دیا۔ اس کے برخلاف جو جانور خود سے مر گیا، خون اس کا جسم کا حصہ بن گیا، گوشت میں داخل ہو گیا، اب جب وہ خون آدمی اور گوشت کھائے گا تو ظاہر ہے کہ خون کھا رہا ہے جو حرام ہے۔ علت بھی اللہ نے بتا دی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ کا نام جن جانوروں پر لیا جائے۔ یہاں پھر وہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو میں نے سورہ مائدہ کے ابتدا میں عرض کی تھی کہ جانور کے ذبح کے وقت میں دو شرطیں تو اب آئی، ایک تو جانور فی نفسہ حلال ہو، اللہ کا نام لیا جائے، اور ذبح کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ ذبح کا مقصد یہ نہ ہو کہ کوئی فلاں صاحب خوش ہو جائے ان کے نام پر ذبح کیا جائے، نہیں، فلاں بیمار کی بیماری دور ہو جائے اس لیے ہم ذبح کرتے ہیں، نہیں، زکوٰۃ خون کی یا جان کی زکوٰۃ بکرا دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اور اس بکرے کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جانتا ہوں کہ مسئلہ بہت سے کو نیا لگے گا اس لیے کہ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے بارے میں فرمایا کہ بیمار کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، بکرے کے ذریعے سے نہیں فرمایا، صدقے کے ذریعے سے، اور صدقہ مال کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، رقم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، سامان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اناج اور غلے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کو صدقہ دے کر بیماری کے دور ہونے کا یقین نہیں ہوتا، بکرا ذبح کریں گے تو پورا یقین آ جاتا ہے کہ اب ہمارا بیمار صحیح ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صدقے پر یقین باقی نہیں رہا، بکرے کے ذبح پر یقین باقی رہا، اور یہ ہمارے اس ملک کے غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ بلاؤں کے ٹالنے کے لیے جانوروں کو قربان کرتے آئے ہیں، پہلے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا، اس لیے اس وقت
دارالعلوم دیوبند بھی اور مدرسہ شاہی مراد آباد بھی اور بھی تمام ہی اکابر اور سبھی علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جان کے بدلے جان کا جو نظریہ ہے وہ سراسر غلط ہے۔ بیماری کا علاج دوا کے ذریعے بھی ہو اور صدقات کے ذریعے بھی ہو، صدقہ عام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بکرے کی اتنی رقم صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ آپ بکرا نہ ذبح کریں، جو رقم بنتی ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیں، اگر وہ خوش دلی سے اس عمل پر آنے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے بکرے کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ جان کے بدلے بکرے کو صدقہ کرنے کے بجائے آپ اتنی رقم صدقہ کر دیں، تو فوراً شیطان دل میں آتا ہے کہ 10-15 ہزار کی جگہ 1000-2000 بھی صدقہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اس بکرے کا ذبح کرنا حرام ہے۔ تو 3 باتیں آتی ہیں، جانور کا فی نفسہ ہی حلال ہونا شرط ہے، اور دوسرے ذبح صحیح طریقے سے ہونا شرط ہے، اور تیسرے ذبح کے وقت اللہ کی رضا کی نیت کا ہونا شرط ہے۔ کسی پیر فقیر کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نظر اور نیاز کے لیے بھی جانوروں کا ذبح کرنا حرام ہے، ان جانوروں کا کھانا بھی اسی طرح حرام ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو کیسے کھائیں گے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ تم کو کیا ہوا، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ جانور جن پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اللہ نے ان حرام جانوروں کو تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ فلاں 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 جانور نہ کھاؤ، الموقوذہ، المتردیہ، النطیحہ، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ان ساری تفصیلات کو اللہ نے الگ بیان کیا، کسی اور جگہ بیان کیا، سورہ نحل کے اندر بیان کیا، سورہ اعراف کے اندر بیان کیا، اور پھر سورہ مائدہ کے اندر بھی تفصیلات موجود ہیں۔ تو جن جانوروں کا کھانا حرام ہے، ان حرام جانوروں کی پوری تفصیلات تمہارے سامنے ہیں۔ اس تفصیل میں اور اس فہرست کے اندر مما ذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کا نام تو نہیں ہے، وہ جانور تو اس میں ہم نے ذکر نہیں کیا، تو اپنے ذہن سے ایک حلال چیز کو تم کیوں حرام سمجھتے ہو؟ یہ اللہ نے سوال کیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم کو کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے ان جانوروں کو کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ حرام جانوروں کو اللہ نے تمہارے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا، اور ان حرام جانوروں میں بھی بعض شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ تم مجبوری کے عالم میں ان جانوروں کو بھی کھا سکتے ہو۔ جو مردار ہو جائے، جن کا کھانا حرام ہے، اب آدمی کے لالے پڑ گئے، فاقے ہو گئے، بھوکا ہے، مرنے کے قریب پہنچ گیا، تو اپنی جان بچانے کے بقدر وہ اگر کوئی حرام چیز کھا رہا ہے تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بس اپنی جان بچانے کے بقدر کھائے، جی بھر کر اور مزے لے لے کر نہ کھائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کہتا ہے کہ لوگو، بہت سے لوگ ملیں گے تم کو جو خیالی باتیں کریں گے، ذہن سے اپنی چیزیں پیدا کریں گے، اللہ کے دین پر، قرآن کی آیتوں پر ذہنی طور پر اعتراضات پیدا کریں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور دوسروں کو گمراہ کر دیں گے، جیسے ان مسلمانوں کو مشرکین نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ جو اللہ نے مارا اس کو نہیں کھاتے، اور جو تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو کھا جاتے ہو۔ آج جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی بتائی جاتی ہے، خلا کے معاملے میں مرد کی شرط کو لازم قرار دے کر عورتوں کے ساتھ زیادتی بتائی جاتی ہے، وراثت کے اندر عورت کا حصہ مرد کے حصے سے کم ہے تو اس میں پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی بتائی جاتی ہے۔ پردے کا معاملہ ہے، عورتوں کے ساتھ عورتوں کو بازار میں لانا، اور عورتوں کو اب تو ایک نئی مہم چل پڑی، عورتوں کو مسجد میں بلانے کی کوششیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں خیالی پلاؤ ہیں، ان کو ذریعہ بنا کر اسلام پر اعتراض، مسلمانوں کو شکوک و شبہات کا شکار کرنے کی کوشش ہر دور میں ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ قرآن نے وضاحت کر دی، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ہیں جو خیالات اور خواہشات کے چکر میں، علم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، بس خیال میں بات آ گئی،
سند کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، علم ان کے پاس نہیں ہوتا، بس میرے ذہن میں یہ آیا ہے۔ تو ایسے لوگ گمراہ کرتے ہیں اور اللہ ایسوں کو خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پرانے زمانے میں پچھلی شریعتوں میں لوگوں نے اپنے ذہن سے گناہوں کو تقسیم کر لیا تھا۔ دنیا کے بھی قوانین ہیں۔ ایک گناہ زنا جیسا گناہ بند کمرے میں اگر کوئی کرے تو وہ جائز سمجھتے تھے، وہ اگر پبلک میں آ گیا تو اس کو جرم سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی، اور ہمارے ملک میں کیا آزادی سے پہلے کا جو قانون تھا، اب پتہ نہیں کیا ہے، مرد اور عورت آپسی رضامندی سے زنا کر لیں تو کسی پر کوئی جرم نہیں، زبردستی کرنا جرم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو علیم بذات الصدور ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کتنی، اللہ نے ایمان والوں کو کتنا پیارا حکم دیا۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے ایمان والو کھلے اور چھپے گناہوں کو چھوڑ دو، یعنی جن کو دنیا گناہ سمجھتی ہے بظاہر ان کو بھی چھوڑو، اور جو بند کمرے میں گناہ ہوتے ہیں، تاریکیوں میں گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بہت سی اس آیت پر بحث کی گئی، اس کی وضاحتیں کی گئی کہ کیا معنی ہے اس کا، علماء نے مختلف باتیں لکھی۔ ایک مطلب تو اس کا یہی ہے جو حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا کہ ظاہر کے گناہ یہ ہمارے جسم سے جو گناہ ہوتے ہیں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، پیر سے، ہاتھ سے، یہ ہمارے ظاہری گناہ ہیں۔ اور وہ گناہ جو دل میں آتے ہیں، دل سے ہوتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور لوگوں کے بدگمانیاں ہیں، ان سارے گناہوں کو باطنی گناہ کہا گیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ظاہری گناہ سے وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں، ظاہری گناہ وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں، اور باطنی گناہ وہ ہیں جو تنہائی میں کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری گناہوں سے بھی ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہونے والے گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے، اور دل کے اندر جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کو خوب بدلہ دیا جائے گا اور بہت جلدی دیا جائے گا جن اعمال کو وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر انجام دیتے تھے۔ آخرت کے عذاب کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر قریب کا لفظ ذکر فرمایا، کہا کہ ہم بہت جلدی ان کو سزا دیں گے، ہم عنقریب ان کو سزا دیں گے۔ ایسا بہت سی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول کا جو زمانہ ہے، قیامت کا سب سے قریبی زمانہ وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے۔ جب حضور آخری نبی بن کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ آخری شخص جو آنے والا تھا وہ آ گیا، تو اب تو پھر سفر شروع ہو جائے گا، دنیا کا اختتام ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس دونوں انگلیوں کو قریب کر کے آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ہیں، جتنا ہم ان دونوں میں قرب ہے اتنا ہی میرے اور قیامت کے آنے میں قرب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا، جس کو شق القمر کا معجزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ معجزہ شق القمر کا ظاہر ہو گیا، معجزہ شق القمر کا ظاہر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو بہت لمبا زمانہ ہے، یقیناً ماہ و سال کے اعتبار سے تو اور وقت ہوگا، لیکن حالات جو آ رہے ہیں وہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جو نشانیاں قیامت کی بیان کی گئیں ان میں 3 طرح کی نشانیاں ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر ہو چکی، جیسے اللہ کے رسول کا دنیا میں آنا اور پھر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا،
اور بہت سے واقعات جو حضور کے زمانے میں پیش آئے وہ قیامت کی نشانیاں تھیں جو ہوئی، کچھ چل رہی ہیں، جاری ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ قیامت سے پہلے عورتیں بیٹیاں اپنے ماؤں پر حکم چلائیں گی۔ آج ہر گھر کا حال وہی ہے کہ ماؤں کی نہیں چلتی، بچی فیصلہ کرتی ہے، ماں باپ اس کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں۔ دوستوں کو ماں باپ سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ آج ہر نوجوان کا حال وہی ہے، دوست اس کے جتنے راز جانتا ہے ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ بہت سے حالات ہیں کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، گناہ گار اور فاسق و فاجر لوگ مسجدوں میں بلند آواز سے گفتگو کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، آوازیں لگائیں گے، مؤذن صاحب کو چلائیں گے، امام صاحب پر چلائیں گے، بحث مباحثہ ہوگا مسجدوں میں، ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں۔ اور فرمایا شراب عام ہو جائے گی، نشہ بہت عام ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سود دینے پر زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کا دل آمادہ نہیں ہوگا، بڑا مشکل لگے گا زکوٰۃ کا نکالنا، اور امانتیں اگر رکھی جائیں تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہضم کر لیا جائے گا، امانت کی خیانت عام ہو جائے گی، اور گانے بجانے کے آلات بہت عام ہو جائیں گے۔ مسجدوں کے مؤذنین کے موبائل بھی نماز میں بند نہیں رہتے، بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور آواز چل رہی ہے، یہ بھی حالت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے اشارے دی۔ اور کثرت سے اموات ہوں گی، نئی نئی بیماریاں آئیں گی جن کا تم نے تذکرہ تک نہیں سنا تھا، عالی شان مسجدیں بنیں گی اور مسجدوں پر لوگ فخر کریں گے کہ ہماری مسجد ایسی، ہماری مسجد ایسی، ہمارے محلے کی مسجد ایسی ہے۔ آج نہیں ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ انتہائی درجے کے نکمے، نالائق، سماج میں کسی بھی طرح کی کوئی حیثیت نہ رکھنے والے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھیں گے، سازشیں کر کر کے عہدوں پر آ جائیں گے، اور انتہائی نااہل قسم کا آدمی مسلمانوں کا قائد بنے گا۔ نااہل ہوگا لیکن اس کو ذمہ دار بنایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دی جائے گی کسی بھی معاملے میں۔ یہ ساری چیزیں دوسرے درجے کی نشانیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک نشانی وہ ہے جو بڑی نشانیاں جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ نشانیاں بالکل قیامت کے قریب آئیں گی اور بہت کثرت کے ساتھ آئیں گی۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یأجوج و مأجوج کو کھول دیا جائے گا، اور پھر سورج مغرب سے نکل جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، صفا پہاڑ کے اندر سے ایک جانور نکلے گا اور وہ ایمان والوں کو اور کافروں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، ایک ہوا چلے گی، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں کافر ہی کافر رہیں گے، چونکہ توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ایمان والے ختم، کافر جب باقی رہیں گے تو قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ سور قیامت ایمان والے نہیں سنیں گے، اس لیے کہ جب تک روئے زمین پر ایمان والے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آنا ہو تو سب ایمان والوں کو اللہ ختم کر دیں گے، کافر باقی رہیں گے، اس وقت اللہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا ہم ان قریب ان کے ان اعمال کا بدلہ دیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے ان کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور جو شیاطین ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، وہ اپنے دوستوں کی طرف یہ چیزیں دوستوں کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں وحی کے طریقے سے۔ وحی کا مطلب القاء، ڈالنا، کانوں میں بات ڈال دی تو دل میں بات چلی گئی۔ دوستوں کا ذہن بناتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور ایمان والوں کو پریشان کریں، اور اگر تم ان بے وقوفوں کی باتوں کے پیچھے پڑ گئے تو سمجھ لو کہ تم بھی مشرکوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ عملی طور پر کوئی کام کیا جائے تو اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوگا جب تک کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اس کام کو صحیح سمجھے۔ جیسے مردار کا کھانا اگر کوئی غیر مسلم کھاتا ہے، حرام ہے، کھا رہا ہے، کوئی مسلمان بھی استعمال کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس عمل کو وہ حرام سمجھے۔ شراب پینے والا اگر شراب کو حرام سمجھ کر پیتا ہے تو وہ ہے تو ایمان والا لیکن گناہ گار ہے۔
اگر شراب پینے والا اس عمل کو حلال سمجھے تو وہ کافر بن گیا، وہ مشرک بن گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا۔ اور جو اللہ کے حرام کو حلال مانے یا اللہ کے حلال کو حرام مانے، ایسا آدمی ایمان میں نہیں رہ سکتا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ ہم بہت سے گناہوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ بھی نہیں ہوتا کا لفظ ہے، یہ اس حرام کو حلال سمجھنے والا لفظ ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، سب سود لیتے ہیں، ہمیں بھی لے لینا چاہیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو جب حرام کو حلال سمجھا ہے تو اس کا ایمان ختم اور وہ کافروں اور مشرکوں میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے اعمال سے، ایسی باتوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ احکام تھے جو اس طرح کی آیتوں میں اللہ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائے۔ حلال اور حرام کی جو تفصیلات قرآن میں بیان کی گئیں، ان تفصیلات کو ہم کو اسی انداز میں سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے ذہن سے اور اپنے عقل سے ہم کسی بھی حکم کے بارے میں صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عقل ہماری محدود ہے، اللہ کا حکم لامحدود ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح فہم اور صحیح علم نصیب فرمائے، اور صحیح عمل مقبول اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔